بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر ترجمان ٹیلی ویژن کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں حسنگر خان اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، انڈیکیٹ کا ٹیسٹ سپتمبر 2024 میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے کنڈکٹ کیا اور آج 21 جنوری 2025 ہے، لیکن اب تک یونیورسٹی نے میرٹ لسٹ ڈسپلے نہیں کیا ہے۔ اس کی وجوہات پہ بات کریں گے اور پھر پرائیویٹ میڈیکل کالج کے لیے ایڈمیشن کا پروسیس کیا ہے، اس کے کرائٹیرین کیا ہے۔ ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ ایم بی بی ایس کر کے بعض ڈاکٹرز پرائیویٹ میڈیکل کالجز سے کرتے ہیں اور بعض گورنمنٹ میڈیکل کالجز سے کرتے ہیں، لیکن جب یہ ایف سی پی ایس کا ٹیسٹ دیتے ہیں تو یہ معلوم کریں گے کہ آسانی کس کے لیے ہوگی، پرائیویٹ میڈیکل کالج والے کو یا گورنمنٹ میڈیکل کالج والے کو۔ اور ان موضوعات پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب۔ سر، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ سر، ایک تو یہ فرمائیے گا کہ ٹیسٹ آپ لوگوں نے سپتمبر 2024 میں کنڈکٹ کیا اور آج 21 جنوری 2025 ہے، اب تک آپ لوگوں نے میرٹ لسٹ ڈسپلے نہیں کیا ہے، وجوہات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ جی جزاکم اللہ جی، سنگر خان صاحب آپ تشریف لائیں اور اس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ٹیسٹ بڑے اچھی طریقے سے ہوا اور بڑے اچھے انداز سے اس کے ریزلٹس بھی آئے، سب کچھ ہوا۔ لیکن اس کے اندر جو پی ایم ڈی سی کا ایکٹ ہے پارلیمنٹ کا، تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جو باقی 5 جگہوں پہ امتحان ہوگا، جس میں اسلام آباد ذوالفقار شہید، یو ایچ ایس لاہور، پھر وہاں پہ بولان اور ابھی آئی بی اے سکر نے کیا، تو اس وقت تک آپ میرٹ لسٹ فائنل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایکٹ یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کا ڈومیسائل کسی بھی صوبے سے ہو، آپ ایگزام کسی بھی سینٹر میں دے سکتے ہیں اور وہ سب پہ اپلیکیبل ہوا۔ تو جیسے آپ کے علم میں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہاں اسلام آباد کا جو ٹیسٹ ہے اس کو منسوخ کر کے ان کو آرڈر دیا کہ آپ دوبارہ کریں۔ اسی طرح سندھ کے ہائی کورٹ کا بھی یہ فیصلہ ہوا، وہاں پہ بھی ریپیٹ ہو، تو بس ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ پھر دوبارہ رزلٹ ہوا، رزلٹ دوبارہ آیا اور پھر ہم نے اپنا پروسیس دوبارہ شروع کیا اور اس کے اندر ہم نے ایک پری پروویژنل میرٹ لسٹ لگایا ہے اور وہ ہمارا ڈسپلے ہے، لوگوں کو اپنا پتہ ہے۔ ہمارا جو فائنل میرٹ لسٹ ہے وہ بھی ابھی فائنل تھا کہ ہم کل پرسوں اس کو شائع کریں، اور پھر 27 کو انٹرویو کیا کہ تو آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں لوگ گئے ہیں، کچھ پشاور ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں، وہاں سے کچھ فیصلہ یہ آیا ہے کہ پی ایم ڈی سی ان کے گریوینسز کو دیکھیں اور جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تو آپ نہ لگائیں۔ سر، ویسے ان کے گریوینسز کیا ہے؟ وہ گریوینسز تو مینلی یہ ہے کہ اسلام آباد کے جو ٹیسٹ ہوا ان کا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر 14 شاید کویشچنز ایسے تھے کہ ان میں سب کو مارکس دیے گئے، کیونکہ ان کا جو ٹیسٹ ایسا ہوا کہ اس کے اندر کچھ پوسٹ ہاک انہوں نے انالیسس کی، انالیسس میں اس کویشچن میں شاید زیادہ بچوں نے اس کو غلط کیا یا کچھ آؤٹ آف کورس ہوگا، مجھے زیادہ اس کا نہیں پتا، لیکن بہرحال فیصلہ یہی ہوا کہ اس 13 یا 14 کویشچن جو ہے اس کے مارکس سب کو ملے۔ تو کے پی کے لوگوں میں اور اسی طرح پنجاب میں بھی اور سندھ میں، اور وہ ان لوگوں نے کہا کہ ان کے نمبر زیادہ ہو گئے، تو جو کے پی میں ٹیسٹ دیا تھا یا بلوچستان میں یا سندھ میں، وہ کہتے جی ہم پیچھے چلے گئے، وہاں جو ٹیسٹ دیا تھا وہ آگے آ گیا۔ اب اس کے اندر یہ بات ہے کہ لوگ ہمیں بھی بڑے اپروچ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بھی نمبر زیادہ دے دے اس کے ساتھ، تو ہمارے ہاں تو اس کا رسپانس یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ ہے کے پی کے ہی لوگ، خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، کوئی مردان کا ہے، کوئی چرسدہ کا، کوئی پشاور کا، انہوں نے ٹیسٹ اسلام آباد میں دیا تھا، اس لیے کہ ایکٹ اجازت دیتا ہے۔ اب اس میں جو مارکس زیادہ آ گئے یا کم آ گئے تو اب اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے لوگ کورٹ چلے گئے، کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ آپ کے ایم یو اس کو دوبارہ سنیں، تو ہم ان کو دوبارہ بھی سن رہے ہیں، اور پھر پی ایم ڈی سی آگے کوئی فیصلہ کرے، تو جیسے ہی فیصلہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں 27 تاریخ ہے
انشاءاللہ وہ پروسیس دوبارہ شروع ہوگا اس کے بعد. سر یہ ایک ایشو ہے، یہ مسلسل آ رہا ہے، 2020 میں بھی اس طرح ہوا، 21 میں بھی اس طرح ہوا. جب بھی کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے تو لوگ کورٹس جاتے ہیں اور اسی طرح یہ پورے پروسیس ڈیلے کا شکار ہو جاتا ہے. سر یہ پرائیویٹ میڈیکل کالج کے لیے جب ایڈمیشنز کیے جاتے ہیں تو اس میں ایک یہ فرمائیے گا کہ اس کا پروسیس کیا ہے؟ جی، جیسے آپ نے کہا کہ یہ بار بار مسئلہ آ رہا ہے تو آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور اس کے اندر یہی ہم نے پی ایم ڈی سی کو بھی کہا ہے، لیکن وہاں چونکہ ایکٹ میں ہے، لیکن ابھی وہ کمیٹی بنی ہے جس کا مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نئے رولز بنائیں. اس کے لیے ہم نے ایک رولز بنائے بھی ہیں، وہ رول ہم نے وہاں پہ سبمٹ بھی کیے ہیں. وہاں ہمارے کمیٹی کا چیئرمین ہے، وہ پھر آگے کونسل کو پیش کریں گے. اس میں ہم نے تجاویز میں کوئی 3-4 بڑے تجاویز دیے ہیں. ایک اس کے اندر ہم نے جو تجویز دی ہے کہ آپ کا جس صوبے کے ڈومیسائل ہے آپ صرف وہاں پہ ٹیسٹ دیں. اگر آپ کے پی کا بچہ ہے تو وہ پنجاب یا اسلام آباد میں نہیں دے سکے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ہی طرح کا ٹیسٹ ہوگا. مشکل آتا ہے کہ دوبارہ ہوتا ہے کہ تیسری دفعہ ہوتا ہے، ایک ہی کوہورٹ ہوگا، ایک ہی سے. ابھی یہ کہ اگر آپ کچھ بچے یہاں ایگزام دے دیتے ہیں، کچھ لاہور میں، کچھ پشاور میں، کچھ کراچی میں، اس سے مسئلہ آ رہا ہے. تو ایک ہم نے بنیادی، اور ہمیں امید ہے کہ پی ایم ڈی سی اس پہ غور کرے گی تو آئندہ جو ٹیسٹ ہوگا وہ آپ اپنی صوبے میں دے سکیں گے. اس سے ایک بڑا فائدہ ہوگا. دوسرا ہم نے ان کو تو خود آفر کی ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے کہ ہم کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ کر دیں. لیکن جو ٹیسٹ ہوتا ہے بڑے میدان لگتے ہیں، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بڑے مافیاز ہیں، بڑے اس کے اندر جو ہمارے پاس تو ہماری کے پی حکومت، اللہ ان کا بھلا کرے، کہ وہ بیچارے سب کام چھوڑ کے ہمارے ساتھ لگ جاتے ہیں. اس لیے کہ ہم اکیلے تو نہیں کر سکتے اس کو، تو وہ گھر کے اتنی بڑی آپریشن ہوتی ہے. تو ہم نے اس دفعہ ان کو کہا ہوا ہے کہ ہم ایک کویسچن بینک بنا لیتے ہیں اور کمپیوٹر کے اندر ہم ایک سلاٹس کریں گے کہ آج اس دن میں 2 سلاٹ ہوں گے، پھر تو تقریباً 8-10 دنوں میں ہم ٹیسٹ کو کنڈکٹ. تو اس پہ بھی ہم نے ان سے بات کی ہے اور امید ہے کہ وہ ہم سے اس کے ساتھ تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے ساتھ جو آپ کا دوسرا سوال کا حصہ ہے کہ پرائیویٹ کا کیا طریقہ کار ہے، تو پرائیویٹ میڈیکل کالج کا پہلے یہ تھا کہ وہ ان کو اجازت دی کہ وہ خود اپنا ایڈمیشن خود کریں. ہم نے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی خیبر پختونخوا کے کیبنٹ سے، پنجاب نے بھی ایسا کیا ہے، باقی صوبوں نے بھی ابھی اس پہ چلے ہیں کہ وہ بھی سینٹرلائز ٹیسٹ ہوگا، ایڈمیشن ہوگا. تو ہم نے جس طرح پرائیویٹ کا سرکار کا ایک لسٹ پری پروویژنل دیا ہے، جس طرح ہم نے پرائیویٹ کا بھی دے دیا ہے، اور اس میں میرٹ کے حساب سے ہی داخلہ ہوگا. یہاں ہمارے پاس سارے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے پوری کے پی کے، اور ان کے سامنے ہی ہم میرٹ کم چوائس ہوگا. تو ایک بچہ آیا فار ایگزامپل، اس کے 94% ہے یا 92%، ہم ان کو کہیں گے کہ یہ سارے کالجز ہیں، آپ جس میں جانا چاہتے ہیں، تو اس میرٹ کم چوائس اس کی مرضی ہے کہ وہ تو وہ سیٹ فیل ہو جائے گی. اس طرح ہم کرتے کرتے خود فیل کر دیں گے، اور بالکل شفاف طریقے سے ہوگا. پچھلے سال بھی ہوا، اس دفعہ بھی ہوگا انشاءاللہ. پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی فی گورنمنٹ میڈیکل کالجز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، تو کیا آپ کے پاس یہ اختیار بھی ہیں اس نئے قوانین کے مطابق کہ آپ ان کی فی کو آپ ڈیسائیڈ کریں؟ بالکل جی، یہ آپ کی بات صحیح ہے. حالانکہ ہماری جو حکومت نے سیلف فائنانس کی فیس مطلب 3-4 سال سے بڑی ہے، کوئی 12-13 لاکھ ہے، یہاں پہ تقریباً 20 لاکھ یا اس سے اوپر فیس لی جاتی ہے. تو یہ اختیار بیسیکلی پی ایم ڈی سی کا ہے، لیکن اس کے اندر ایک پیش رفت ہوئی ہے کہ پی ایم ڈی سی ایک جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے ایم این ایز کی، انہوں نے اس کے اوپر کوئی بیٹھک کی ہے، اور سینٹ کے لوگوں نے، اور انہوں نے ایک مراسلہ جاری کیا ہے پی ایم ڈی سی نے کہ ابھی تک وہ فیس نہ لیں جب تک ہم مقرر نہ کریں. تو ہمیں خیال یہ ہے کہ 1 ہفتہ 2 میں شاید ایک فکس فی آ جائے گی، جو کہ پھر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. تو جو ایفیلیٹنگ یونیورسٹی ہے پھر وہ آگے میڈیکل کالج کو کہیں کہ جی ایک فیس مقرر ہو گئی ہے، وہ جو بھی ہو 18 لاکھ ہو یا 19 لاکھ ہو یا 17 لاکھ ہو، اس سے زیادہ آپ نہیں لیں گے. تو یہ بات ہے کہ وہ ابھی ہو جائے گی انشاءاللہ، 1-2 ہفتے میں ایک ہو جائے گی. پھر اس سے دوسری قانون یہ بھی ہے کہ آپ ایک مشت جو ہے فیس نہ لیں، یہ بھی ایک ہے کہ آپ 2-3 قسطوں میں قسط دیں. تو یہ بھی اس کے اندر اپرچونٹی ہے.
تو آپ کیا بلیو کرتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایگری کرے گی؟ جیسے آپ نے اپنے گفتگو میں مافیاز کا ذکر کیا، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کالجز میں بھی چند ایسے لوگ ہیں جو کہ مافیاز ہیں؟ جی، وہ پہلے مافیا کا جو میں نے ذکر کیا وہ میں نے انڈیکیٹ وہ کے الگ ٹیسٹ کو الگ تھا۔ آؤٹ کرنے کی والی بات کی کہ جو غلط لوگ ہیں اور جو پکڑے بھی گئے ہیں کئی دفعہ جو ٹیسٹ آؤٹ کرتے ہیں کوئی بلوٹوتھ والا اسی میں جو ہمارے میڈیکل کالجز ہیں پرائیویٹ کے ہی ہمارے پارٹنرز ہیں اور یہ ہم ان کے ان کی ان کرے شکر گزار بھی ہے. یہ اکثر امیر لوگ ہوتے ہیں یا کوئی ڈاکٹر ہوتے ہیں جنہیں ایک اپرچونٹی دی ہوئی اپنے پیسے لگا کے کہ ہمارے بچے ہم سرکار جو ہے خود سے اتنے کالجز نہیں کر رہے ہیں تو ایک اچھی بات ہے کہ یہ کھولیں. اب ان کی جو فیس ہیں ان کا ایک ایسوسیشن ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ان کا ایسوسیشن ہے، وہ جا کے پی ایم ڈی سی اور وہاں سے بات کر رہے ہیں کہ ہم کتنے فی آپ رکھیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی کم فی رکھیں کہ ہم پھر کالج کو چلا ہی نہ سکے. تو ایک ایگریمنٹ ہو جائے گا اور اس ایگریمنٹ کو پھر امپلیمنٹ کرنا پھر ہمارا کام. پھر اس میں جی کوئی زیادتی نہیں کرے گا، تو کوئی کرے گا تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. سر یہ ابھی اس سال جو بچے انرول ہونے جا رہے ہیں، یہ پالیسی ان کے لیے ہے جو کہ آلریڈی انرولڈ ہے، 3rd ایئر میں ہے، 5th ایئر میں ہے، وہ جو 2nd ایئر میں ہے، تو ان پہ یہ پالیسی اپلیکیبل ہے؟ کیا وہ بھی انسٹالمنٹس میں اپنی فی ادا کر سکتے ہیں؟ جی، ایگزسٹنگ جو لوگ ہیں وہ بچے ہیں وہ تو انسٹالمنٹ میں کر سکتے ہیں. جو فیس مقرر ہوگی وہ مجھے لگتا ہے کہ اصول تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو نئے سال سے داخلے ہوتے ہیں اس کے لیے آئیں گی. سر پرائیویٹ یہ آپ کے ٹوٹل آپ کی یونیورسٹی کی سیٹس کتنی ہے، اور پھر اس میں گورنمنٹ کالجز کی کتنی سیٹس ہیں اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی کتنی سیٹس ہیں؟ جی، یہ ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا میں کوئی 26 میڈیکل کالجز ہیں، میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز جو کہ ایفیلیٹڈ ہے. اس کے علاوہ 2 کالجز ایسے ہیں جو ہمارے پاس ایفیلیٹڈ نہیں ہیں، وہ پہلے سے قائم تھے، ہمارے کے ایم یو بننے سے پہلے ہی تھے. اس کے بعد جو آئے ہیں تو قانون یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ایفیلیٹ ہوں گے. تو اس میں ہمارے ساتھ کل ملا کے 3100 سیٹیں ہیں. کوئی 1740 کے قریب جو ہے ہمارے پاس گورنمنٹ میں ہے، جس میں 1000 کے لگ بھگ اوپن کی سیٹیں ہیں، باقی کوئی 149 سیلف فائنانس کی سیٹیں ہیں. اس طرح فارن سیلف فائنانس کی ہیں، کچھ بیکورڈ ایریاز کی ہیں، اور باقی جو مرج ڈسٹرکٹ کے ہیں اس کے سیٹیں ہیں. تو کل ملا کے کچھ 1740 کے قریب سیٹیں ہمارے پاس موجود ہیں. ایک ہمارا تیمرگرہ جو میڈیکل کالجز ہیں اس کے اندر ہم نے میٹنگز کی ہے. حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ اس سال ہو جائے، نہیں تو اگلے سال ہو جائے. تو اس میں کچھ، لیکن یہ ہم نے حکومت کے ساتھ مل کے، یہ پہلے سیٹیں تھی 1300، تو پچھلے 4 سال میں ہم نے اس کو گریجولی بڑھا کے پی ایم ڈی سی سے اپروو کرا کے یہ کوئی 1750 تک الحمدللہ پہنچ گئی ہیں. جو پرائیویٹ کی ہیں وہ بھی کوئی 1360 کے قریبی سیٹیں تھیں. اب اس کے اندر ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جو رحمان میڈیکل کالج ہیں ان کو اس سال جو ہے 50 سیٹیں اور بڑھا دی گئی ہیں میڈیکل میں، اور 25 سیٹیں ان کے ڈینٹسٹری میں بڑھا دی گئی ہیں. تو ہم ابھی ان کے افیلیشن کر رہے ہیں، ہم بھی وہ کر رہے ہیں. اس کی اگر ساری سیٹیں برابر ہوگی، وہ کہ ساری ریکوائرمنٹ برابر ہوگے تو یہ 75 سیٹیں جو ہے یہ اس میں ایکسٹرا آ جائے گی. سر آپ تو ایک سائڈ پہ سیٹیں بڑھا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگوں نے MBBS کی ہوئی ہے اور اب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بہت تگڑا ہو تو یا تگڑی ہو تو اپنا ایک پرائیویٹ کلینک چلاتا ہے یا چلاتی ہے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان زیادہ سیٹوں سے مزید ان لوگوں کا نقصان ہوگا فائدے کی بجائے؟ جی، ایک کنسرن آپ کی بات صحیح بھی ہے، خاص کر جو ڈینٹسٹری ہے اس کے اندر شاید ان امپلائمنٹ زیادہ ہے، اس لیے کہ سیٹیں کم ہیں اس کے اندر جابس کے اندر. لیکن ابھی بھی اگر آپ ڈاکٹر ٹو پاپولیشن ریشو جو WHO کا ہے اس کی حساب آپ دیکھ لیں تو پاکستان میں کافی کم ہے. یہ ریشو ڈی رینجڈ ہے، جتنے ہونے چاہیے اتنے نہیں ہے. لیکن اس کی ایک اور وجہ سنگر صاحب یہ ہے کہ کلسٹرز ہیں، لوگ شہروں کے اندر آباد ہیں، لوگ پیریفری میں آپ جائیں تو آج بھی آپ کو ڈاکٹر اس لیول کے نہیں ملتے، اس لیے کہ اس میں ملک کے عمومی مسائل ہیں. سر جی ایک سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر ضرورت ہے پیریفریز میں یا دیہاتوں میں وہاں پہ ہسپتالوں کی ضرورت ہے، تو پھر گورنمنٹ ریکروٹمنٹ کیوں نہیں کرتی ہے؟ ڈاکٹرز کا انڈکشن کیوں نہیں کرتی ہے؟ میرے خیال میں ریکروٹمنٹ وہ کرتے ہیں،
اور کافی پرائمری کیئر میں اور سیکنڈری میں کافی زیادہ ہے. لیکن دیکھو اب یہ ہے کہ میں دیر کا ہوں تو کوئی دیر اپر کا ایک کوئی علاقہ ہے جیسے کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ ہے, RHC ہے, DHQ ہے, وہاں عموماً جو حالات ہیں وہاں کیا میرے بچوں کو وہ سکولز ملیں گے کہ نہیں ملیں گے, میرے فیملی کو پارک ملے گا جو جا کے کوئی واک کر سکے, کوئی مارکیٹ جا سکے. ہر بندہ ایک بندہ جب ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک اچھی معیاری زندگی بھی تلاش کرتا ہے. تو وہ ایک ملک کے عمومی مسائل جب ٹھیک ہوں گے, وہاں سیکیورٹی کے کیا حالات ہیں, کیا اس کو رہنے کے لیے کوئی اچھا ماحول ہے کہ نہیں, تو حکومت تو یہ ریکروٹمنٹ تو کر لیتی ہے لیکن کیا لوگ اس میں رہنا پسند کرتے ہیں کہ نہیں. تو اس لیے میرے خیال میں وہ اربنائزیشن بڑھ رہی ہے, لوگ بڑی سٹی کا انتخاب, یہاں میں اگر لیکچرر ہوں وہاں پہ دوسرا مجھے اسسٹنٹ پروفیسر آپ دے دیں, ڈبل تنخواہ بھی دے دیں, لوگ پھر بھی نہیں جاتے. یہ درست ہے. یہ ایک سیاسی بات ہے کہ یہ حکومت کی ناکامی ہے. میں ایسے علاقوں کو جانتا ہوں کہ جہاں پہ ڈاکٹرز ان کا وہاں پہ ان کی ڈیوٹی ان علاقوں میں ہے لیکن وہ ڈیوٹی نہیں کرتے وہاں پہ, یا کرتے نہیں ہے, اور اگر کرتے ہیں تو یہاں پہ ادھر جو پشاور میں ہے ادھر کرتے ہیں. بہرحال سر یہ فرمائیے گا کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے اس نے پرائیویٹ میڈیکل کالج سے MBBS کی, اور ایک دوسرا ہے ایک ڈاکٹر اس نے گورنمنٹ میڈیکل کالج سے MBBS کی, تو جاب کے حصول میں آسانی کس کے لیے ہوگی؟ میں گورنمنٹ جاب کی بات کرتا ہوں. ایک تو پہلا مرحلہ ان کا ہاؤس جاب کا آتا ہے, تو ہاؤس جاب میں تو ان کو فائدہ, مطلب حکومت کے جو کالجز ہوں گے تو پہلی پرائیورٹی ان کو ملے گی سرکاری اسپتالوں میں جو اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ ہاؤس جاب کے اندر تو جو میڈیکل کالج ہیں جو اس کا اپنا اسپتال ہے تو اس میں پرائیورٹی یہی ہے کہ پہلے سرکار والا ہو, پھر لوکل پرائیویٹ کا ہو, پھر تھرڈ پہ فارن کا ہو. اکثر پالیسی ایسی بنتی ہے, کچھ اسپتال ٹیسٹ بھی لیتے ہیں تو وہاں پہ تو ہے. باقی اس کے علاوہ بعد میں جاب میں جب ایک دفعہ PMDC کے ساتھ رجسٹرڈ ہو اور کنسرن یونیورسٹی کی اس کے پاس ڈگری ہو تو پھر اس میں مسئلہ نہیں رہتا, پھر دونوں برابر ہیں اس کے بعد. سر یہ FCPS کا پھر ایک مرحلہ آتا ہے جس کے لیے ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے, تو اس ٹیسٹ کے لیے پھر آسانی کس کو ہوتی ہے, پرائیویٹ میڈیکل کالج والے کو یا گورنمنٹ میڈیکل کالج والے کو؟ جی, تو پوسٹ گریجویشن کا جہاں مسئلہ آتا ہے تو پاکستان میں جیسے کالج آف فزیشین کی ڈگری ہے FCPS جس کو ہم بولتے ہیں, فیلو آف کالج آف فزیشین سرجن پاکستان, تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا اپنا ایک پارٹ 1 کا ایگزام ہوتا ہے. تو پارٹ 1 ایگزام جب کوئی دے دیتا ہے تو اس کے بعد جو کوئی پاس کر لے اس میں وہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ سرکاری سے ہے کہ یہ فارن سے ہے کہ یہ لوکل ہے. وہ جس نے پاس کیا تو وہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کی انڈکشن کا مرحلہ آتا ہے کہ اس کو ٹریننگ کہاں ملتی ہے, تو وہ PGMI جو ہے پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اس کا پھر اپنا ایک ٹیسٹ لیتا ہے اور اس کے اندر یہ حساب لگاتا ہے کہ اس کے MBBS میں نمبر کتنے ہیں اور ساتھ میں اس انٹری ٹیسٹ کے نمبر کتنے ہیں, تو دونوں کے ملا کے وہ ایک وہ بناتے ہیں میرٹ, اور اس حساب سے اس کو پھر ٹریننگ ملتی ہے. تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ایسے کوئی اس کے اندر کوئی دونوں کے اندر فرق ہے. جو فارن کے ہیں, فارن سے آتے ہیں, اس میں پاسنگ پرسنٹیج کم ہے جو PMDC کا امتحان ہوتا ہے. اس میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کوئی 1% ہوتا ہے, کبھی 2% ہوتا ہے, یعنی جب وہ پاکستان میں ایلیجیبل ہو کہ وہ ڈاکٹر, وہ کافی کم ہے اس کے. لیکن اس کے لیے بھی PMDC نے اس دفعہ یہ کیا ہے, میں بھی اکیڈمک کونسل کا ممبر ہوں PMDC کا, تو وہاں سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بندہ جب باہر جائے گا اس کے لیے بھی MDCAT کا امتحان اس کو بھی پاس کرنا ہوگا, یا جب واپس آئے گا تو MDCAT کا, اور یہاں سے کوئی NOC بھی اس کو لینی پڑے گی, تو اس میں بھی ہم کام کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ سر, آپ نے بہت امپورٹنٹ معلومات دی. ناظرین, آپ نے یہ امپورٹنٹ معلومات سنی. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.